معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں کے اندر خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ موبائل فون انٹرنیٹ جنسی جرائم میں اضافے کا ایک سبب ہے۔ ہم خان صاحب کے اس بیان کی 100%، اگر کہیں 100 سے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے 1000% بھی تائید کرتے ہیں۔ خان صاحب یہ آپ کا بیان 100% درست ہے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے، آپ جب کسی مرض کو بیان کیا کریں تو صرف مرض کو بیان کرنے تک محدود نہ رہا کریں، اس کا علاج بھی کیا کریں۔ یہ مرض کو بیان کرنا، یہ کسی مسئلے کو بیان کرنا، یہ اپوزیشن کے اوپر چھوڑ دیں، یہ عوام کے اوپر چھوڑ دیں۔ یہ عجب طرز عمل ہے، کشمیر کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا، فلسطین کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا، خان صاحب بھی فٹ بیان دے دیتے ہیں، کشمیر کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا، فلسطین کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا۔ خان صاحب، موبائل انٹرنیٹ جنسی جرائم میں اضافے کا سبب ہے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ فحاشی اور عریانی کی ویب سائٹس، یہ ایپس آپ کے ایک جنبش قلم سے، ایک لفظ نکالنے سے بند ہو سکتی ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے، تقریریں کرنا ہم پہ چھوڑ دیں۔ آپ بھی برسر منبر خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ آپ کا بھی یہی کام رہ گیا، آپ کا کام تو عمل کرنا۔ آپ تو کم از کم ایک آرڈر جاری کریں کہ یہ فحاشی اور عریانیت کا سیلاب، ٹک ٹاک جیسی ایپس، گندے فحش ڈرامے آج کے بعد پیمرا کو حرکت میں لے کے آئیں، نہ چلیں۔ آپ کے ایک آرڈر سے نہیں چلیں گے۔ اور دکھ یہ ہوتا ہے، ہم آپ کے جس بیان کی تائید کرتے ہیں، کچھ دن بعد آپ اپنے اس بیان سے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ لباس جو ہوتا ہے عورت کا، یہ انسان کو ابھارتا ہے۔ ہم نے کہا 100% درست کا۔ کچھ دن بعد پتا چلا آپ نے یہ بیان واپس لے لیا، اور آپ نے کہا میرا مطلب یہ نہیں، یہ نہیں۔ جنسی جرائم کے اندر جتنا اضافہ ہو رہا ہے، یہ آج معاشرے کے اندر، یہ بھی غور و فکر کی بات ہے میرے بھائیو، اس بارے کے اندر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک نئی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، بڑی محیر العقول، وکٹم بلیمنگ۔ یہ وکٹم بلیمنگ جو ہوتی ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مظلوم ہے اسی کو نشانہ بنایا جائے کہ اس کی غلطی سے یہ ہوا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں، لیکن لبرل مافیا اس اصطلاح کا بڑے نیگیٹو اور منفی انداز میں استعمال کر رہی ہے۔ یعنی وکٹم بلیمنگ کا لفظ یوز کر کے وہ آپ کو اور مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ تربیت کے ادارے بھی بند کر دیں۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید آپ کے لیے بات آسان ہو جائے۔ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو کہتے ہیں میرے گھر کے باہر گٹر ہے، اس کے اوپر ڈھکن لگانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی۔ اب اگر کوئی باپ یہ کہے کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی دھیان کرنا گٹر میں نہ گرنا، تو یہ لبرل مافیا پتہ کیا کہے گا؟ یہ وکٹم بلیمنگ ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کام مت کرو، اگر یہ کام کرو گے مشکل میں پھنس جاؤ گے، یہ وکٹم بلیمنگ کبھی نہیں ہوتی، یہ تربیت ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کے باہر سے ایک بجلی کی تار گزر رہی ہے، بات آسان کرنے کے لیے کہتا ہوں، بجلی کی تار گزر رہی ہے 11,000 وولٹ کی، اس کی انسولیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ہے نا۔ آپ اپنے بچے کو کہیں بیٹا تار سے بچ جانا، کرنٹ لگ جائے گی، یہ لبرل مافیا کہے گی یہ وکٹم بلیمنگ ہے۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو اگر کہیں تم 12 بجے کے بعد گھر میں ہرگز گھر سے باہر نہ رہنا، یہ جی وکٹم بلیمنگ ہے۔ اگر کوئی مولوی نے کہہ دیا، ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب کراچی والے، انہوں نے کہہ دیا اس ٹک ٹاکر کو یہ بےہودگی نہیں تھی کرنی چاہیے، ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ منار پاکستان کے اندر جو بدبختوں نے، یہ ہم تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں بطور انسٹیٹیوشن، پیرنٹس بھی ناکام ہوئے ہیں، اسکول یونیورسٹیز بھی ناکام ہیں، اور ممبر و محراب کا نمبر تو تیسرا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک ہفتے کے بعد ہی آپ نے مسجد میں آنا ہوتا ہے، اور وہ بھی جس کی مرضی آئے، جس کی مرضی ہے نہ آئے۔ ممبر و محراب، والدین، یونیورسٹیاں اور اسکول ناکام ہوئی ہیں کہ نہیں؟ وہ 400 بچوں نے، ان کو کنہوں نے جرأت دی؟ ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ہمارا دوست بھائی یہ کہہ دے کہ اس عورت کو بھی اپنے فینس کو اس طرح مدعو نہیں کرنا چاہیے، یہ جی وکٹم بلیمنگ ہے، وکٹم بلیمنگ ہے۔ یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے، یہ آپ کو معاشرے کے اندر بچنے کے کچھ احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں۔ جو بھی احتیاطی تدبیر بتاؤ اس کو یہ وکٹم بلیمنگ کہہ دیتے ہیں۔ یہ جی مولویوں کا دین، مولویوں کا دین، میرا جسم میری مرضی نے امت کا،
پاکستان کے اندر بیڑا گرک کر دیا. آپ کو ایک عام فہم مثال دیتا ہوں. اگر میرا جسم میری مرضی کوئی قانون ہوتا دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہوتا تو دنیا کے ہر قانون میں آپ جانتے ہیں نا خودکشی حرام ہے اسلام میں تو, لیکن دنیا کے ہر قانون میں کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے, اٹھائیں جتنے دنیا کے اندر ملک موجود ہیں جہاں پہ خودکشی کی اجازت ہو اور خودکشی کو جرم نہ سمجھا جاتا ہو؟ بتائیے کوئی ایک ملک ہے؟ نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی کہاں گئی؟ ایک بندہ خودکشی کرنا چاہتا ہے, اس کو آپ جرم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو آپ جرم نہ کہیں, اس کا جسم اس کی مرضی. گویا یہ اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے. یہ عقل کا بنیادی طور پہ اگر بات آئی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ عقل کا اور نقل کا آپس میں تعارض ہے, عقل اور وحی کا آپس میں تعارض ہے. عقل ہمیشہ وحی کے خلاف شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, اور خود شیطان ابلیس بھی اسی عقل کے ہاتھوں مارا گیا. وحی نازل ہوئی, حکم نازل ہوا, مان لیتا بچ جاتا. عقل کے اٹکل پچو اور عقل کے گھوڑے دوڑائے, انا خیرم, میں بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. عقل تھی. وحی کے آگے سر تسلیم خم, یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب وحی آ گئی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ کہہ رہا ہے, مولوی کہہ رہے ہیں. ان کو مولوی کے اوپر الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, یہ جی ہم مولوی کی بات نہیں مانیں گے. ان کو یہ نہیں پتا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دو جب بھی گھر سے نکلیں ایک ایسا باوقار لباس پہن کے نکلیں, ایک ایسا پروٹوکول والا ڈریس پہن کے نکلیں کہ کوئی بھی دیکھے نظر جھک جائے, آپ کو تنگ نہ کیا جائے, آپ کو اذیت نہ دی جائے. مسلمان عورت کا ایک پروٹوکول اللہ نے نازل کیا لباس کا, اور اس پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکمت اور علت بھی بیان کر دی. یہ پروٹوکول اس لیے ہے, یہ لباس اس لیے ہے کہ تم ستائی نہ جاؤ, تم تنگ نہ کی جاؤ. آج اللہ کا وہ نازل کردہ پروٹوکول, اللہ کا وہ نازل کردہ لباس آپ نے پہننا نہیں ہے اور وویلا کرتے رہنا ہے. پھر وہی بات, وکٹم بلیمنگ نہیں ہے, لیکن حیا اور حجاب کا درس بھی, یہ بھی وکٹم بلیمنگ نہیں ہے. حجاب اور حیا کا درس اپنی اولاد کو دیجئے. حجاب اور حیا اگر ختم ہو جائے گی تو پھر جس کا جی چاہے جو مرضی کرتا رہے. جب حجاب نہیں ہے, جب حیا نہیں ہے, پھر بندے کا جو جی چاہے کرتا رہے. پھر اللہ کے حدود کو چاہے تنہائی میں پامال کرے, چاہے لوگوں کے سامنے پامال کرے. میرے بھائیو, یہ کہاں سے فلسفہ لے آئے؟ عجیب نئی تہذیب کی بات ہے, عجیب بات ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں کا کلچر لے آئیں گے, ہم وہاں کا کلچر لے آئیں گے, لیکن جرائم وہاں پہ چھوڑ دیں گے. جب بھی کسی ملک میں کسی ملک کا کلچر آتا ہے ساتھ جرائم بھی لے کے آتا ہے. اور رونا پیٹنا ڈالنے والے پاکستان کے خلاف بات آئی ہے تو یہ بھی بات کہہ ہی دیتا ہوں. ہر وقت پاکستان میں یہ ہو گیا, پاکستان میں یہ ہو گیا, مانتے ہیں, مذمت بھی کرتے ہیں. مفتی عبدالعزیز کی بھی کی ہے, اس راولپنڈی کے مفتی اس کی بھی کرتے ہیں. اگر وہ اس بدعملی میں مبتلا ہے تو اس کو سزائے موت دے دی جائے. مذمت کرتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ممبر رسول پہ کھڑے ہیں ٹاپ 10 جو ممالک ہیں جنسی ہراسمنٹ کے, ان میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے. جس کا کلچر یہاں پہ لانا چاہ رہے ہو, جس کو اپنا باپ مانتے ہو امریکہ کو, وہاں پہ جنسی ہراسمنٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. وہ کلچر آنے سے بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ عجیب عقل کے اوپر پردہ. کلچر وہ آئے لیکن جرائم وہ نہ آئے. اگر کلچر آئے گا ساتھ جرم بھی آئے گا, اگر لباس آئے گا ساتھ جرم بھی آئے گا. اگر بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کا سیلاب لے کے آؤ گے, ہراسمنٹ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ہراسمنٹ کم کیسے ہوگی؟ اللہ کی قسم, اللہ کی حدود کو اس وطن میں نافذ کر دیا جائے, اگلے دن ہی کوئی جنسی ہراسمنٹ کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹانگ دیا جائے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. جو کوئی ایسی عادات بد کا شکار ہو پھر دکھ ہوتا ہے. ویسے یہ ہراسمنٹ, عورتوں کے حقوق, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے, مینار پاکستان کے سائے میں جو کچھ ہوا اس کے خلاف تو صدائے احتجاج ہم نے بھی آپ کا ساتھ دے کے بلند کی. لیکن بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے 70 برس سے جو فحاشی کے اڈے کھلے ہیں, کیا وہ حوا کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان کے لیے بھی صدائے احتجاج کو بلند کیے؟ نہیں کیا. آپ عورت کارڈ استعمال کرنے والی ہیں, آپ عورتوں کے حقوق پہ پیسہ بٹورنے والی ہیں.
آپ ان کا نام لے لے کے فنڈ کھانے والی ہیں، آپ کو عورت کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمدردی ہو تو رسول ہاشمی کا وہ نظام ایک مرتبہ اگر وطن میں نافذ ہو جائے، ان بدبختوں کو اگر منار پاکستان پہ ٹانگ دیا جائے، وہ راول پنڈی والے کو اگر چوک میں ٹانگ دیا جائے، دیکھیں پھر کون جنسی درندہ دوبارہ یہ عمل کرنے کی جرت کرتا ہے۔ اس کا یہی علاج ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائیں، وہی یہ عقل سے چاہتے ہیں کہ ہم عقل سے فیصلے کریں اور انسانی عقل بیٹھے، دانشور بیٹھے، وہ فیصلہ کریں ہراسمنٹ کیسے دور ہونی ہے۔ یہ جو اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، یا تو مان لو کہ تم مخلوق نہیں ہو، تم خود بخود بنے ہو، تم خود اپنے خالق ہو۔ اگر مانتے ہو، بے بس ہو، اپنی مرضی سے دنیا میں بھی نہیں آئے، ایک اللہ نے بنایا ہے جو خالق ہے، اس نے یہ جو مشین بنائی ہے اس کی مینول بک بھی نازل کی ہے کہ نہیں؟ جو بھی خالق ہوتا ہے وہ کوئی مشین بناتا ہے تو ساتھ ایک گائیڈ بک بھی دیتا ہے نا، اس طرح چلاؤ گے تو چلے گی نہیں، ورنہ جل جائے گی، سرکٹ شارٹ ہو جائے گا، مشین فیل ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے ایک مینول بک ساتھ نازل کر دی ہے کہ یہ مشین ان اصولوں کے مطابق چلتی رہے گی، صحیح چلے گی۔ کوئی بھی زنا کرے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، کوئی بھی زنا کرے شادی شدہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ مینول بک ہے جو جرائم کو ختم کرے گی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔